میں نام نہیں لوں گا، اپنی شان میں شعر سن کر نذرانہ دیا 1000، تو فاروق اعظم نے کہا تم مسلمانوں کے قائد نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ بیت المال سے دیا ہے تو تمہیں حق کیا ہے کہ مومنوں کے مال سے اپنی تعریف سن کر کے تم جو وہ کسی کو پیسہ روپیہ دو؟ اور اگر بیت جیسی ہستی اپنی شان میں شعر سن کر اگر کسی کو نظر دے دے کرم فرمائی کر کے تو ان کو معذور کر دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین کی طرف سے وہ اپنی آدھی دولت جمع کرا دیتے ہیں۔ اگر آج کے ان جلسوں کا ماحول امیر المومنین فاروق اعظم دیکھتے تو آپ کو کہاں رکھ کر مجھے کہاں رکھتے، اس کا خیال کریں، توجہ کریں، غور فرمائیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو اپنے لوگوں کو بٹھا کر کے ان کی شان میں ایسی ایسی کرامتیں پڑھتے ہیں جھوٹی گڑ گڑ کے۔ اللہ کی پناہ، خالد ابن ولید کی کرامت سب سے بڑی تو یہ ہے کہ حضور ان کو سیف اللہ کہتے ہیں، حضور کے وہ صحابی ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ ہمارے یہاں حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں دن بدن، اور اگر ہم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا اور تعلیم پر تعلیم کرتے رہے تو اتنی دور چلے جائیں گے ہم بدعتوں میں ڈوب کر کے کہ اصل دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہزاروں کا مجمع کسی کے دل میں بات اترے، میں نے 50 مرتبہ کہا کہ ایک خطیب کو 50 ہار مت پہناؤ، پھر بھی آپ مانتے نہیں، کم از کم دوسروں کے لیے نہیں مانتے، میں کہتا ہوں میرے لیے تو مان جائیں۔ ایک لوگ کہتے ہیں اس کو پھول سے کیا نفرت ہو گئی، یہ بدعتی تو نہیں ہو گیا۔ میرے عزیز، پھول سے نفرت نہیں ہوئی، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں 50 مت ڈالو، ایک ہی ڈالو، ایک سے بھی توقیر ظاہر ہو سکتی ہے، مہمان نوازی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ میری قوم کے جوانوں، ہم اس بات پہ رونا رو رہے ہیں، آپ 50 پھول ڈال رہے ہو، آپ کی بستی کے کئی درجن بچے ایسے ہیں جو اسکول کی فیس نہ بھرنے پر ڈراپ آؤٹ لے چکے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے پھولوں کے ہاروں کو بچا کر آپ ان کی فیس بھر دیجئے، آپ کے سال ثواب کے لیے، ہمارے سال ثواب کے لیے۔ ترجیحات پہ نظر ڈالیے، خدا کی عزت کی قسم، اگر مجھے پھولوں میں بھی تول دو تو جو امین القادری ہے وہی امین القادری رہے گا، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، اور اگر گالیوں میں تول دو گے تو بھی نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، اس لیے کہ جس سے اللہ راضی ہے اس کی عزت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس سے اللہ ناراض ہے اسے کوئی معزز بنا نہیں سکتا۔ اس لیے پھولوں پہ توجہ کرنے کی بجائے رضائے الہی پر توجہ کرو، ترجیحات پر توجہ کرو۔ میری گزارش ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عمرو ابن عاص صحابی رسول فرماتے ہیں میرا خیمہ نہیں اکھڑے گا، ہم سب قلعے میں منتقل ہو جائیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر کو کیا جواب دیں گے اگر خیمہ نہ اکھاڑے؟ تو کہا جتنا خیمے کی رقم لگی ہے وہ میں اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن خیمہ اکھڑنا نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں خیمہ نہیں اکھڑے گا؟ تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے ہیں، اگر خیمہ اکھاڑتے ہو تو گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے گا اور انڈے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اگر تم نے کسی کا گھر اجاڑ دیا تو تمہارے گھر میں سلامت نہیں رہیں گے۔ مجھے روپیے خرچ کرنا تو گوارا ہے، مگر کبوتری کا گھونسلہ اجڑ جائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے تربیت یافتہ اصحاب ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے نیک کہ جن کو دیکھنے سے جہنم حرام ہو جائے، سبحان اللہ، کرنے سے صحابہ کی زیارت سے بھی جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ مگر اب سنو، فقیہ لکھ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار فقیہ میں صرف نقل کر رہا ہوں عبرت کی خاطر، ورنہ ہمارا عقیدہ یہی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ مگر اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں توجہ سے سننا، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے بابا آپ نے کہا تھا کہ میں پوچھوں گا موت کیسے آتی ہے، تو بابا مجھے بتائیں نا کہ موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ تو اب عمرو ابن عاص فرماتے میرے بیٹے، موت کے وقت سینے پر اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے انسان، آسمان اور زمین سمیٹ کے اگر کسی کے سینے پہ رکھ دیے جائیں تو اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا جتنا بوجھ
موت کے وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول، اور یہ تو صحابی ہے، یہ صحابی ان سے اور بڑی حیثیت، بلکہ سب سے بڑی حیثیت میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ۔ اما جان سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو حضور نے اتنی تکلیف برداشت کی کہ اللہ کے رسول کو جو بخار تھا، بخار، اس بخار میں ہم شال اور چادر گیلی کر کر کے پانی میں حضور کے بدن پہ ڈالتے ہیں، اور وہ چند لمحے کے بعد بخار کی شدت کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ٹھنڈے پانی کے کٹوروں میں ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے پانی اٹھا کر کے حضور چہرے پہ مل کے کہتے ہیں